الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ محترم حاضرین اکرام، آج جو ہے سورہ طلاق جو ہے اس کی تلاوت اور ترجمانی اور اس کی تفسیر بیان کرنا ہے۔ یہ جو ہے سورت مدینہ منورہ میں نازل ہوئی، اس میں 12 آیتیں اور 2 رکوعوں پر مشتمل سورہ ہے۔ یہ مسئلہ بڑا اہم ہے۔ ویسے یہ مسائل سورہ بقرہ میں بھی آئے، سورہ نساء میں بھی آئے۔ شادی کرے، میں سمجھتا ہوں 12 سے 15 ہزار آدمی کی دعوت کرے شادی میں، کیونکہ بہت قریبی دوستانہ تھا تو میرے کو بھی بہت اصرار کرے تو میں گیا، اور میں گیا تو جو ہے بڑے بڑے منسٹرز پورے موجودہ حکومت کے وہاں پر آئے اور جو ہے وہ اس دعوت میں شریک ہوئے۔ پھر 6 مہینے کے بعد میں دیکھا کہ وہ جب دیکھو سوچتے بیٹھ رہے، میٹنگز بھی چل رہے ہیں تو ہمارے سوچ رہے ہیں۔ میں نے کہا کہ بھائی کیا بات ہے، بہت پریشان دکھ رہے ہیں، کوشش کریں گے 1.5 سال میں لینے کی۔ خیر وہ ڈائیورس ہو گیا، اور پھر ابھی وہ بتا کے کہ بچہ ایسا ہے تو وہ اس کو بلا کے پوچھا، اس نے پہلے تو نہ کہا، پھر جب جج نے اصرار کیا تو اقرار کرا اپنی غلطی کا۔ پھر وہ سارے مسائل ہو گئے، علیحدہ ہو گئی، وہ دوسری جگہ رشتہ میں سمجھتا ہو گیا ہوں گا، انہوں نے تقریباً طے ہو گیا، متین صاحب دوسری جگہ کریں۔ یہ صورتحال ہوتی سب بات جگہ۔ ایک میرا شاگرد ہے، آپ کے بنجر ہلز میں رہتے، وہ ایک بار ان کے بھائی کو بھیجا، بھیجنے کے بعد مسلمان ہے وہ، اور بتایا کہ جو ہے بچی کا ایسا پرابلم ہے، اور ان کے گھر والوں کو بلا کے بات کر دو، اور آپ الزام لگا رہے ہیں ہم چھڑا لیتے۔ تو اب ان کو اصل چھڑانا تھا تو انہوں نے الزام لگانے بلکہ چھڑا لیے، پھر وہ بچے کی دوسری شادی کرے۔ اب ایسی صورتحال میں اگر آپ رہیں گے، اگر بچہ ہوگا تو اگر چھوڑنے کی اس کو اجازت نہیں دیں تو انہیں اس کو مار کے بولتا ہے انہیں سوسائڈ کر لی۔ میں باتیں سورہ سے پہلے بول رہا ہوں، آپ کے ذہن میں کیا، جب پڑھوں گا تو واضح چیزیں یہ رہے پہلے سے۔ آپ دیکھیں گے مسلمان خواتین کے بنسبت غیر مسلم خواتین زیادہ سوسائڈ کرتے ہیں، خودکشیاں کرتے ہیں۔ اس کی بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ عاجز آ جاتے، پر سے بیزار رہتے اور چھوڑنے کا کوئی راستہ نہیں پاتے تو سوسائڈ کر لیتے۔ بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ آدمی چھوڑنا چاہتا، جب نہیں چھوڑ دے تو گیس سلنڈر سلگا دے کے لاک ڈال دیتا، اندر بند کر دیتا اس اپنے کچن میں، اور بولتا کہ انہیں سوسائڈ کر لے کے مر گئی۔ یہ بڑھے گا، یہ ہوگا۔ اس لیے اسلام نے کنڈیشنز کے ساتھ اجازت دی طلاق کی۔ آسانی سے طلاق میں دینا ہے، یہ اٹھائے زبان کو لگا دیے، سب گناہ ہے۔ یہ انشاءاللہ جب ہم پڑھیں گے تو یہ بات ذہن میں رہے، اس لیے اس کی اجازت دی گئی۔ اور پھر اجازت کے بارے میں کیا ہے میں وہ بعد میں کہوں گا، اس سے پہلے یہ کہ جو ہے ان میں کچھ احادیث ہیں، 1-2 احادیث میں کوٹ کرنا چاہوں گا۔ قال صلی اللہ علیہ وسلم ان ابغض المباحات عند اللہ الطلاق، تمام مباح چیزوں میں، مباح چیزوں میں جس کی اجازت دی گئی ہے، ان میں اللہ تعالیٰ کو ناپسندیدہ کوئی چیز ہے تو وہ طلاق ہے۔ اجازت تو ہے لیکن اللہ پسند نہیں کرتا طلاق دی۔ ناگزیر ہو تو پھر دو، ورنہ نہیں، آسانی سے دیتے پھرو نہیں۔ پھر فرمایا اس طلاق کے ریشوں کو کم کرنے کے لیے لعن اللہ الزواقین والزواقات، کیا فرمایا گیا؟ اللہ تعالیٰ ان مردوں پر لعنت کرتا ہے جو عورتوں کی چاشنی چکتے پھریں۔ ایک شادی کرے طلاق دیے، دوسرے کو کرے دیے۔ کچھ لوگ آپ بولتے 4 شادی، 100 شادی ہی کر سکتے۔ 4 کا کنڈیشن تو وقت واحد میں 4 نکاح میں رہنا ہے۔ اگر آپ اصحاب کبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیں گے تو کئی شادیاں کی، طلاق دیے دوسری سے شادی کرے، اور کچھ وجوہات تھے ہوں گے، لیکن جو کہا گیا اللہ تعالیٰ لعنت کرتا ہے ان مردوں پر جو عورتوں کی چاشنیاں چکتے، جو عورتوں کی چاشنی چکتے پھرے، اور ان عورتوں پر لعنت فرماتا ہے جو مردوں کی چاشنی کی لیا کریں، کھلا لے لیے، پیسے آتے پھر دوسرے سے شادی کر لیے۔ یہ آپ کے معاشرے میں، آپ کے معاشرے پہ، مطلب ہمارے ہندوستان کے مسلم معاشرے میں یہ نہیں دکھتا، اس لیے نہیں دکھتا کہ یہاں ہندوتوا کا زیادہ اثر ہے، طلاق کو بہت معیوب سمجھا جاتا ہے، لیکن یہ چیز عرب کے بعض ماڈرن کنٹریز میں ہے۔ کھلا لیتے ہو لڑکے، پیسے آتے، اب آدھا لے لیے، پھر آدھا معاف کر دو، کیونکہ مہر کی رقم میں آدھا معاف کرتی ہوں بولتی ہوں، کر کے لیتی۔ تو یہ صورتحال ہوتی۔ تو اس شریعت اسلامی کا مقصود اصلی یہ ہے کہ تعلق جو نکاح کی بدولت زوجین میں پیدا ہوا ہے یہ پائیدار رہے، طلاق عام دیتی نہ جائے۔ اور ناگزار صورتحال ہے
جس میں جو ہے طلاق دی جا سکتی ہے۔ اب طلاق کے معنی لغت میں قید دور کرنے کے، قید سے آزاد کر دینا، کسی جو قید میں بندھن ہے وہ بندھن کو توڑ دینا، اور اصطلاح فقہ میں خاص قید نکاح کے دور کرنے کا نام طلاق ہے۔ نکاح میں جو بندھن بن گیا تھا اس کو دور کرنے کا نام طلاق ہے۔ اب اس کی قسمیں اور اس بارے میں میں آپ سے بات کروں گا، لیکن ایک دو روایتیں اس کے بارے میں سن لیں کہ اس کا شان نزول کیا ہے سورہ کا، سورہ طلاق کا۔ ایک یہ کہ جو ہے ابن ابی حاتم نے بتوسط قتادہ، اور قتادہ نے حضرت انس کی روایت کو بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صفیہ کو طلاق دے دی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ام المومنین کو۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر چلی گئی، سورہ نازل ہوا، یہ سورہ۔ کسی نے حضرت صفیہ سے جا کر کہا رسول اللہ علیہ وسلم نے طلاق سے رجوع کر لیا ہے، اور رجوع کرنے کی وجہ یہ تھی کہ حضور نے کیوں وجہ رجوع کر لیا ان کو طلاق دے کے؟ اس کی وجہ یہ بتائی گئی، حضرت صفیہ صائم الدہر تھی، روز روزہ رہتے تھے ہمیشہ، اور قائم اللیل تھی، اور راتوں میں اللہ کے دربار میں کھڑے رہنے والی، اطاعت فرما گزار، اس لیے واپس بلا لیا۔ کیا بات تھی، دے دیے تھے حضور۔ ابن جریر نے قتادہ کی مرسل حدیث، نیز ابن المنذر نے ابن سیرین کے مرسل روایت نقل کی ہے۔ اس آیت کا نزول، انہوں نے کہا اس آیت کا نزول عبداللہ بن عمر بن عاص اور طفیل بن عمر بن سعد بن عاص کے متعلق نازل ہوا رضوان اللہ تعالیٰ نے مجمعین، ان دونوں کے بارے میں آیا۔ یہ جو ہے دو روایتیں ہیں، ایک خود حضور کے بارے میں ہے، یہ اس کا شان نزول، دوسرے ان دو صحابہ کار عمر بن عاص اور طفیل بن عمر، ان دونوں کے بارے میں دو روایتیں، ہو سکتا ہے دونوں کا بھی معاملہ رہا ہو اور یہ سورہ نازل ہو گیا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجون إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك امرا۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ لوگوں سے کہہ دیجئے کہ جب تم لوگ اپنی عورتوں کو طلاق دینے لگو تو ان کے زمانے عدت یعنی حیض سے پہلے یعنی طہر میں طلاق دو۔ اگر طلاق دینے کا بھی ارادہ ہی کر لیے، کسی وجہ سے طلاق ناگزیر ہو گیا، تو جب عورت پاک ہو، پیریڈز میں نہ ہو، اس وقت طلاق دو، پیریڈ میں نہیں دینا۔ وہ کوسی طلاق کی قسمات ہی بتاتا ہوں، طلاق بدعی بولتے اس کو، بدعت ہے، اور ویسا طلاق دینا پیریڈز میں۔ طلاق تو واقع ہوتی ہے لیکن دینا نہیں چاہیے۔ اس پہ بعض صحابہ اکرام کا فتویٰ ہے کہ انہوں نے رجوع کرنے کا حکم دیا اور کہا کہ رجوع کرو، پھر حالت طہر میں طلاق دو، جب پاک ہو رہا جب طلاق دو۔ میں آگے انشاءاللہ بتاؤں۔ پھر اور تم عدت کو یاد رکھو اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، بلا وجہ طلاق مت دو۔ اب یہاں پر جو بات بتائی گئی کہ حالت طہر میں دو، ایک طلاق دے دو۔ ایک کی غلط فہمی یہ ہے کہ 3 طلاق دیے تو عورت علیحدہ ہوتی ہے، یہ غلط فہمی دور کریے آپ۔ ایک طلاق دیے حالت طہر میں ناگزیر ہے تو یہ پہلے تو دینا نہیں، میں بتا دیا وعید ہے، اللہ کو ناپسندیدہ ہے، اب دینا ہی ضروری ہو گیا ہے، تو ایک طلاق دیں اور 3 مہینے تک اس کو چھوڑ دیں، طلاق بائن ہو جاتی، نکاح سے باہر ہو جاتی۔ اس کو اختیار ہے دوسری شادی کرنے کا عورت کو۔ ایک طلاق پہ بھی لوگ سمجھتے 3 طلاق دیے تو علاج نہیں۔ اب نقصان کیا ہوتا، ایک بات میں خود غصہ آ گیا، عورتیں اکثر بڑ زبان ہوتی، جواب دیتی، اکثر لوگوں کے عورتوں کا معاملہ یہ ہوتا، بہت اطاعت گزار فرما بردار ہوتی، اس لیے کہ حدیث میں حضور نے فرمایا میں نے دوزخ میں مردوں سے زیادہ عورتوں کو دیکھا۔ عورتیں بولی یا رسول اللہ ہم بھی عبادتیں کرتی، ہم کیوں ہیں؟ حضور نے فرمایا ایسے زبان کو پکڑ کے یہ وجہ سے تم ناشکری کرتی ہو مردوں کی، کتنا بھی کریے آپ، دیکھو انہوں اتنا کرے تم کیا کرے۔ اکثر جگہ اللہ ماشاءاللہ میں نے کہا ایسے رہتے، بہت سارے خواتین بہت اچھے رہتے، فرما بردار، اطاعت گزار، قناعت شعار، جو کچھ دے اس پہ گزارا کرنے والے، لیکن اکثر میجارٹی عورتوں کی طبیعت یہ ہوتی۔ ان مرد آدمی ہے کبھی باہر سے آتا، غصے میں رہتا، کسی وجہ سے کچھ جذبہ میں بھی آ گیا، اللہ سے ڈرو، غصے کو اپنے قابو میں رکھو اللہ کی ڈر کی وجہ سے۔ ناگزیر ایک دے دو، پھر کیوں کہ ایک دیں گے تو 3 پیریڈز کے درمیان تم کو موقع ملے گا کہ رجوع کر لینا ہے۔ رجوع کرنے کے بارے میں تو یہ ہے کہ جو ہے
ایک دو آدمی کو گواہ بنا لو، نہ بنائے تو چلتا لیکن بنا لو تو بہتر ہے. اور رجوع کرنے کے لیے زبان سے بھی بول دیے کہ میں تجھے رجوع کر لیا، معاملہ ختم. اگر 3 پیریڈ گزر گئے عورت کے، 3 مہینے گزر گئے، اس کے بعد وہ ایک طلاق بھی یا 2 طلاق بھی طلاق بعین ہو جاتی ہے، اس صورت میں نیا مہر دینا پڑے گا، نیا نکاح کرنا پڑے گا پورا نئے طریقے سے. آپ ایسی رجوع نہیں کر لے سکتے 3 مہینے کے بعد. تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ ایک طلاق دے کے چھوڑ دو. 3 مہینے ہو گئے، طلاق بعین وہ علیحدہ ہو جاتی. سب اس کے بعد بھی انہیں کسی سے نکاح کری یا نہ بھی کری، ایک صورتحال پیدا ہوتی. آپ کو پھر نیا نکاح اس سے کر لینے کا اختیار ہے. 3 طلاق دینے کے بعد پھر آپ نکاح ہی نہیں کر سکتے اس سے. ایک بات سن لے. اور دوسرے یہ کہ آج کل جو حلالہ بولتے خطرناک گناہ ہے، وہ اس حلالے کی شریعت اسلامی میں کوئی گنجائش نہیں ہے. پہلے سے آپ نیت ہی کر رہے ہیں، آپ اپنے دوست کو بول رہے ہیں، اپنے بھائی کو بول رہے ہیں، رشتہ دار کو بول رہے ہیں سے شادی کرو، کچھ دن کے بعد تم طلاق دو، نکاح ہی نہیں ہوتا ہو. یہ بات ذہن میں رہے کہ سخت ترین گناہ ہے. اور وہ لوگ مذاق اڑاتے ہیں غیر مسلم، اس کی وجہ ہے کہ ان کو نہیں معلوم حقیقت دین کا کیا ہے. اور ہمارے لوگ بھی بعض ایسے حرکتیں کر رہے ہیں. وہ یہ حلال اس وقت ہوگی، وہ عورت جس کو حلالہ کہتے ہیں وہ حلال اس وقت ہوگی اس آدمی نے اپنی مرضی سے طلاق دی شادی کرنے کے بعد. انہیں 1 دن میں دو، 2 دن میں دو، 3 مہینے میں دو، 4 مہینے میں دو، سال بھر میں دو، اس کا اختیار. آپ نہیں بول سکتے اس کو طلاق دو بول کے. وہ آدمی مر گیا، موت آ گئی، ایسی صورت میں پھر آپ اس کو نکاح کا پیغام دے سکتے. عدت کے دن گزرنا پورے. اگر وہ حاملہ ہو تو وضع حمل تک عدت کے دن ہے، اگر وہ حاملہ نہ ہو تو پھر 3 پیریڈ، 3 مہینے کا وقفہ ہونا. تو یہ چیزیں ہیں. اب یہ کچھ معلوم ہی نہیں صاحب، ایسا ہو گیا جانوروں کا حساب. اللہ رحم کرے قوم کا، کیا کیفیت ہے ہماری. تو یہ چیزیں مسائل معلوم ہونا. تو کہا گیا اللہ سے ڈرو، حیض سے پہلے یعنی طہر میں طلاق دو. اور تم عدت کے دن کو یاد رکھو، ایسا نہیں ہونا وہ عورت سے مغلوب ہو گئے، عدت سے پہلے اس کو رجوع کر لیے، طلاق دے دیے تھے، 3 طلاق واقع ہو گئی تھی یا طلاق بعین ہو گئی تھی، رجوع کر لے رہی. یا پھر دن ہو گئے، دن ہونے کے بعد رجوع کر رہی. نہیں، 3 مہینے ہو گئے ختم، اب نیا نکاح کرو. اگر طلاق بعین دیے تھے، 1 یا 2 طلاقیں دی تھی، 3 دی تھی، تو پھر وہ عورت تمہارے لیے حرام ہو گئی، نکاح نہیں ہو سکتا. اس بارے میں یہ ہے کہ اب ایک مسئلہ اور ہے، یہ بڑا اہم مسئلہ ہے، کیونکہ بے شمار روایتیں ہیں کہ 3 طلاق کو 1 طلاق نہیں مانا گیا، 3 کو 3 ہی مانا گیا. البتہ ایک روایت ہے، ایک صحابی رسول رکانہ، یہ رکانہ ابن یزید ایک صحابی ہے، انہوں نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دی. حضرت کے پاس آ کے علیہ وسلم مجھے 1 طلاق دینا تھا، تاکیداً میں نے 2 وقت کہہ دیا، لیکن ارادہ 1 طلاق کا تھا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے حلف لیا، قسم کھا کے کہو نہیں تمہارا ارادہ 1 کا تھا. تو انہوں نے کہا اللہ کے نبی میرا ارادہ 1 کا تھا. تو حضور نے کہا رجوع کر سکتے ہو. اب وہ اللہ کے نبی تھے، ان کے پاس تو معاملہ یہ تھا کہ وہ بہت سارے غیب کی بات جانتے تھے. پھر ان کے پاس سب سے بڑا ذریعہ وہی کا تھا. اگر رکانہ غلط بولتے تو جبریل امین آ جاتے تھے، اللہ کے نبی نے جھوٹ بول رہا. وہاں تو معاملہ تھا، فوراً آسمان سے وہی آ جاتی تھی. اب جب حضرت عمر کا دور آیا تو عمر نے کہا نہیں، کوئی قسم کھایا تو بھی نہیں مانیں گے، زبان سے 3 طلاق نکالا 3. سارے صحابہ کا اجماع ہو گیا. اس لیے ہمارے پاس حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی 4 بڑے فقہا، اس کے علاوہ بھی اور بے شمار فقہا ہیں جو کہتے ہیں کہ اگر ایک آدمی وقت بعد میں 3 طلاق کہے گا سخت ترین گناہ گار ہوگا. حضرت عمر تو کوڑلے لگاتے تھے ویسے آدمی کو، لیکن طلاق نافذ کرتے تھے. طلاق تو ہو جائے گی لیکن وہ آدمی سخت ترین گناہ گار ہوگا. حضرت عمر کوڑلوں سے مارتے تھے ایسے آدمی کو، کیونکہ دین کا مذاق اڑا رہا، اللہ سے ڈر رہا نہیں. لیکن طلاق، لیکن امام ابن تیمیہ یہ اہل حدیث کے بہت بڑے امام ہیں، اہل حدیث ان کو فالو کرتے، انہوں نے اس سے اختلاف کیا. انہوں نے اس حدیث کو برقرار رکھا رکانہ کی. بلکہ ایک اور روایت ہے، اس روایت کے مطابق انہوں نے کہا حضور نے فیصلہ فرمایا تھا، ایسا کہا تھا، تو اس کے مطابق یہ کہ 3 ایک مانی جائے گی. انہوں نے کہا اس لیے ہمارے پاس اہل حدیث اور شیعہ لوگوں کے پاس ایک ہی وقت میں کہنے والی جو 3 طلاقیں ایک ہی مانی جاتی. اچھا، ان میں بھی ایک اور برانچ ہے ناصر بھائی، ان میں کے پاس بھی جو ایک اور گروپ ہے، ان کے پاس ایک گروپ یہ ہے جو بولتا کہ ایک آدمی یا طلاق دیا، باہر گیا گھر کے مقام سے ہٹا، پھر آ کے طلاق دیا، پھر گیا، پھر آ کے دیا، جگہ بدلنے کے بعد ان کے پاس بھی وہ 3 طلاقیں 3 ہو جاتی.
چاہے انہیں ایک تہور میں تو سخت ترین گناہ گار ہوگا. تو ان کے پاس ایک گروپ یہ بھی ہے. تو بہرحال یہ کہ جو ہمارے پاس تو یہ ہے کہ چاروں ائمہ کے پاس 3 طلاق مانی جائے گی، لیکن آدمی سخت ترین گناہ گار ہوگا. اسلامی ریاست ہوگی تو اس کو سزا بھی دیں گے لیکن طلاق نافذ کر دیں گے. ایک چیز ہے. دوسری بات یہ کہ ابھی جو قانون بنائی حکومت 3 طلاق کو 1 طلاق ماننے کا، تو اس کے اوپر جو ہے مسلمان علماء، مسلم خواتین، ہمارے سیاسی لیڈرز نے بھی اس کی مخالفت میں کھڑے ہو گئے. وہ سارے لوگوں نے کہا صاحب یہ قانون بن رہا ہے، اس میں رکاوٹ کیوں؟ اس میں ہم نے یہ کہا کہ اگر آپ ایسا قانون بنانا چاہ رہے ہیں تو ہم سے مشورہ کرو. قانون میں یہ کہو کہ اگر آپ کسی نے بلا وجہ 3 طلاق دے دی ایک ساتھ، طلاق دینا تو 3 ایک ساتھ ایک سانس میں گناہ ہے، ایسی صورت میں اس کے اوپر آپ فائن لگاؤ، مہر کو 10 گنا کر دو. کسی کا 50,000 مہر ہے، 5 لاکھ وصول کرو اس سے. ہمارے کو اعتراض نہیں ہے کیونکہ فائن لگا سکتے ہیں، کیونکہ بلا وجہ گناہ کا کام کرا انہیں. لیکن آپ یہ کہنا کہ اس کو 2 سال قید کی سزا میں رکھیں گے اور 3 طلاق 1 طلاق مانیں گے، یہ غلط ہے. آپ کو اختیار نہیں ہے. یہ اسلامک اسکالرس کا کام ہے فیصلہ لینا نہیں لینا اس بارے میں، اور اجماع صحابہ کے خلاف ہو جائے گی وہ بات. اس لیے ہم نے اس کو نہیں مانا، اور حکومت کا فیصلہ بڑا غلط ہے. کسی کا آدمی کو اگر 3 مہینے بھی جیل میں رکھ دے، وہ بیوی سے انہیں کچھ بھی کر لو، اس سے تعلق پیدا نہ کرتا ہوں. آپ تو توڑنے کی بات کر رہے ہیں، ہم تو جوڑنے کی بات بتا رہے ہیں آپ، اور نفرت ہو جاتی اس سے. تو یہ اس لیے اس قانون کی مخالفت کی گئی. تو یہ کہا گیا. پھر فرمایا لا تخرجہن من بیوتہن ولا یخرجن الا ان یاتین بفاحشۃ مبینہ. اور اللہ تعالیٰ سے جب تمہارا رب ہے اس سے ڈرتے رہو، اور عورتوں کو ان کے گھروں میں رہنے دو، گھروں سے مت نکالو. اب یہاں کچھ مسائل ہے، یہ بڑے اہم مسائل ہے، غور سے سنیے میں جو کچھ کہہ رہا ہوں، اور میں کوشش کروں عام آپ کی زبان میں بتاؤں یہ مسائل. طلاق ہو گئی عورت، چل تمہارے اماں کے گھر کو جاؤ، نکلو یہاں سے، نہیں بول سکتے. آپ کو گھر میں رکھنا پڑے گا، اس عورت سے پردہ کرنا پڑے گا. اگر 3 طلاق دیے دیتے، 1 دے دیے تو پردے کی ضرورت نہیں، 2 بھی دیے تو پردے کی ضرورت نہیں، آپ رہ سکتے. اور یہ رہنے کے لیے کیوں ہے؟ اسلام چاہتا کہ 3 طلاق نہ دے، 1 طلاق دے. اب اس دوران یہ ہو سکتا کہ بھئی کوئی بھی انسان ہو، وہ عورت بھی انسان ہے، بشر ہے، وہ بھی بہت سارے خامیوں کے ساتھ اس میں کچھ خوبیاں ہوتی. انسان کو یاد آتا اس کی ہمدردی، حسن سلوک، ارے جان دو بھائی اتنے خامیوں کے ساتھ یہ تو اچھا کام کرتی نا، انہیں میرا رکھ لو. اب مفاہمت ہوتی تو آپ رجوع کرنے کا چانس ہے. آپ طلاق رجعی دو تو پھر نکاح کی بھی ضرورت نہیں، رجوع کر لو 3 مہینے میں. طلاق بائن یعنی 2 طلاقیں دے دیو تو پھر جو ہے 3 مہینے ہو گئے تو پھر اس کے بعد جو ہے آپ عدت کے دو خاندان کے 2 آدمی کو بول سکتے. بعض فقہا نے کہا کہ 2 آدمی کو گواہ بنا لو، بعض نے کہا کہ بنانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، اگر آپ بول دیا رجوع کر لیے تو ٹھیک ہے. تو لیکن اکثر فقہا نے لکھا کہ رجوع کرتے وقت بولے. تو یہ معاملہ ہو گیا کیونکہ نکاح کے وقت 2 گواہ تھے، تو اس لیے رجوع کرتے وقت بھی پھر رکھے تاکہ گواہی میں کوئی رہے. تو یہ ایسا نہ ہو طلاق دیتے جا رہے ہیں رجوع کرتے جا رہے ہیں، یہ غلط ہے. اس لیے یہ بتایا گیا گواہ بھی رکھو. تو یہ معاملہ ہے. تو عورتوں کو گھروں سے مت نکالو. پھر اس کو بولتے عدت کا پیریڈ، عدت کا ٹائم. تو اس ٹائم میں گھر میں رہنے کی بھی جگہ دینا پڑے گا، کھانا پینے کا بھی دینا پڑے گا. اس کے کھانے پینے کا نہیں اس کا. اب فقہا نے لکھا ہے اس بارے میں، اس کی وضاحت کی ہے فقہا نے کہ گھر میں کوئی گنجائش ہی نہیں ہے اور 3 طلاق دے دیا مرد آدمی، یا طلاق بائن دے دیا اور 3 مہینے کا بھی وقفہ نہیں ہوا لیکن طلاق دے دیا ہے. ایسی صورت میں جو ہے کیا کیا جائے؟ تو کہا گیا کہ جو ہے عورت چاہے تو اپنے ماں باپ کے گھر چلے آ سکتی ہے. عورت چاہے تو اپنے ماں باپ کے گھر چلے آ سکتی ہے. اس لیے جا سکتی ہے کہ وہاں اگر وہ شوہر کے ساتھ رہے گی پھر وہ گناہ میں ملوث ہوں گے، سخت ترین گناہ گار ہو جائیں. لیکن اجازت یہ ہے کہ بلا ضرورت عورت باہر نہ نکلے. اب فقہا نے حالات کے لحاظ سے اجازت دی. ایک عورت ہے، بینک جانا پڑتا، اس کے اکاؤنٹ سے پیسے نکالنے. آج کل تو خیر انٹرنیٹ بینکنگ ہو گیا، ATM کارڈ بھی آ گیا، کسی کو پاسورڈ، لیکن بھروسہ نہیں کر سکتی. تو دن کے اوقات میں باہر مجبوری میں نکل سکتی ہے، رات میں پھر جہاں مقام پہ عدت کے دن گزار رہی، اس کے بھائی کا گھر ہو، اس کے شوہر کا گھر ہو، وہیں رہنا پڑے گا اس کو. یہ فقہا نے اس کی اجازت دی. یہ باتیں بھی آ گئی کیونکہ مطلقہ کا مثل منکوحہ کے واجب ہے. جو نکاح میں بیوی ہے اس کے مثل ہے وہ عدت کے دن گزرنے تک کھانا پینا رہنے کا انتظام کرنا اس کا. اور نہ وہ عورتیں خود نکلیں، عورتیں خود نکل کے پھرتی بہت ساری.
نہیں نکلے، منع ہے۔ مگر ہاں کوئی کھلی بیاہی کرے تو اور بات ہے۔ ہاں ایک عورت بہت ہی فحاشی پہ اتری ہوئی ہے، فوش کام کر رہی، مرد اس کو نکالنا چاہ رہا کہ دوسرے گھر والے متاثر ہوں گے، پھر مرد کو اجازت ہے کہ اس طرح کر سکے۔ تو تل کا حدود اللہ، فرمائے سب خدا کے مقرر کیے ہوئے حدود ہیں، احکام ہے اللہ کے قائم کردہ۔ میں صرف فرض بتا دیا وہ آیت ہے سورہ مائدہ کی آپ کو سنا کے کہ جو ہے جو اللہ کے حدود کو پھلانگے گا وہی کافر ہے، جو اللہ کے نازل کردہ احکام کے خلاف فیصلہ کرے گا وہی کافر ہے، وہی فاسق ہے، وہی ظالم ہے۔ تو یہ اللہ کے قائم کردہ حدود۔ لَاللہ یحدث بعد ذلک امرہ، شاید اللہ تعالیٰ بعد اس طلاق دینے کے کوئی نئی بات تیرے دل میں پیدا کر دی۔ ایک طلاق دے رہا تو کوئی نئی بات دل میں پیدا ہو گئی اور پھر تو اس سے رجوع کر لے سکتا۔ اکثر لوگ پچھتاتے، اکثر لوگ 3 دے دیتے جذبات میں خام اس لیے کہا غصے میں ہو تو خاموشی اختیار کو، زبان کو روک لو، غصے خود کچھ نہیں بولتے، بعد میں بولتے ارے میں اس کو نہیں بول رہا تھا، کہیں غصے میں کنٹرول کرنا تھا۔ بہت زیادہ غصہ آ رہا، وضو کرو، کھڑے ہوئے ہیں تو بیٹھ جاؤ، بیٹھے ہوئے لیٹ جاؤ تاکہ غصہ کم ہو جائے۔ غصہ بہت خطرناک چیز ہے، یہ بہت بڑا دشمن ہے تمہارا۔ کیا نہ اپنے اوپر ظلم کیا جائے نہ عورت پہ ظلم کیا جائے، یہ معاملہ نہیں ہونا۔ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذُو عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ۔ اب یہ کہ بعد میں ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ندامت ہو کے رجوع ہو جائے، پھر جب وہ مطلقہ عورتیں اپنی عدت گزارنے قریب پہنچ جائیں، 3 مہینے انہیں آ جائے، تو تم کو 2 اختیار ہیں، یا تو ان کو قاعدے کے موافق نکاح میں رہنے دو، طلاق دے دیے تھے 1 مہینہ، 1 طلاق دیے تھے 3 مہینے ہونے آ رہے ہیں، طلاق میں رہنے رجوع کر لو، خالی زبان سے بول دو رجوع ہو گیا، یا قاعدے کے موافق ان کو رہائی دے دو، چھوڑ دو۔ باہر طلاق بھی نہیں دیتے، اٹکا کے رکھے، کئی کیسز ایسے میرے سامنے، طلاق بھی نہیں دے رہا شوہر، کورٹ میں کیس ڈال کے بیٹھا ہوا ہے، لیو کورٹ سے، شرعی کونسل میں بلا رہے ہیں، آ کے بولتا تم لوگ جوڑ لے گئے توڑا رہے ہیں، ارے نالاخ تیرا یہ معاملہ ہے، بچی بول رہی، نہیں میں نہیں چھوڑتا، غلط بول رہی ہوں، نہیں بلا وجہ کسی کو ستا مت، قاعدے کے مطابق ان کو راہی دے دو، چھوڑ دو، نکاح سے نکال دو، اور آپس میں سے 2 معتبر شخصیتوں کو گواہ بنا لو، 2 آدمی کو گواہ رکھ کے چھوڑ دو، دے دو طلاق، اور کیونکہ کبھی حاجت پڑے تو یہ گواہی دے سکیں، ٹھیک اللہ کے واسطے گواہی دو۔ پھر گواہوں سے بھی کہا جا رہا ہے کہ تم جب گواہ بنائے گئے تھے تو اللہ کے واسطے صحیح گواہی دو، دوست ہے بول کے اس کی طرفداری مت کرو، حق انصاف کی بات کرو۔ دیکھیے اسلام کیسی بہترین بات ہے، یؤمن باللہ والیوم الآخر ذالکم یعظم بہ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر۔ اس مضمون سے شخص کو نصیحت کی جاتی ہے ان باتوں سے جو اللہ پر اور یوم قیامت پر یعنی یوم آخرت پر یقین رکھتا ہوں۔ نصیحت کس کو کر رہے ہیں؟ جو اللہ پر یقین کرے اور قیامت کے دن کا جہاں حساب و کتاب دینا جائے گا اس پر یقین رکھے، ان کو نصیحت کر رہا اللہ تعالیٰ۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، بار بار آ رہا، یتق اللہ، یتق اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ سے ڈرتے رہو۔ اس لیے نکاح کے موقع پر جو 3 آیتیں پڑھی جاتی ہیں اس میں یہی ہے، اللہ سے ڈرو، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا، تینوں آیتیں اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرتے رہو۔ کیوں کہ اصل چیز تقویٰ ہے، اللہ سے ڈرنا ہے۔ انسان کو اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے تو کسی کے ساتھ ظلم نہیں کرے گا، پھر نہ کسی کو تکلیف نہیں دے گا۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ اللَّهُ مُخْرَجًا، اور جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے اس کے لیے نجات کی شکل نکال دیتا ہے اللہ تعالیٰ۔ جو اللہ سے ڈرے کوئی آسانی پیدا کر دے گا اللہ تعالیٰ۔ بس اوقات یہ ہوتا ہے کہ انسان، ابھی حدیث سنا رہے تھے، میں جس وقت نماز پڑھ لے آیا ہمارے امام صاحب، تو جو ہے وہ حدیث میں ہے کہ بات چیز تم ناپسند کرتے ہو، تم کو نہیں معلوم اس سے تم کو کیا فائدہ پہنچنے والا ہے، اس پہ بس خوبیاں ایسی ہے جو تم کو فائدہ پہنچا سکتے۔ کسی وجہ سے کوئی عورت پسند نہیں آ رہی، شادی تو کر لیے لیکن نہیں معلوم اللہ تعالیٰ فائدہ دے، اللہ کے اوپر توکل کر کے چھوڑو، اللہ تعالیٰ کوئی راستہ نکالے گا تمہارے لیے اچھا۔ ایک معنی یہ، دوسرے معنی یہ کہ اب طلاق ہو ہی گئی ہے
تو دونوں کے لیے اللہ تعالیٰ راستے نکالے گا. میرے سامنے بھی ایسے عورتیں ہیں جن کو طلاق ہوئی تھی، پھر وہ دوسری شادیاں کریں، اب سکون میں اب ایسی صورت ہو گئی ہے تو اس آدمی کے پاس نہیں جانا، پھر دوسری شادی کرو، اللہ نجات کی شکل نکال دے گا. وَمَن يَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اور اس کو ایسی جگہ سے رزق پہنچاتا ہے جہاں اس کا گمان بھی نہیں ہوتا، اور جو اللہ پر توکل کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی لیے کافی ہے. ان اللہ بالغ امرہ، اللہ تعالیٰ اپنا کام جس طرح چاہے پورا کرتا ہے. اللہ جو چاہے کام کرتا ہے، کوئی رکاوٹ نہیں ڈال سکتا اس کے کاموں میں. قد جعل اللہ لکل شیء قدرہ، اللہ تعالیٰ نے ہر شے کا ایک اندازے میں اپنے علم کے میں مقرر کر رکھا ہے ہر شے کو، کس کو کہاں تک کتنا فائدہ ہونے والا ہے، کتنا نقصان ہونے والا ہے. اب یہ بات اس لیے کہی گئی. ایک اور چیز ہے، میں تھوڑا سا یہ طلاق کے بارے میں کچھ باتیں عرض کرتا ہوں، پھر آتا ہوں کہ آپ کے ذہن میں یہ باتیں رہے. طلاق کی جو قسمیں بتائی گئی ہیں اس میں جو ہے ایک طلاق ہے جو حرام ہے. حرام کا کرنے والا کیا ہوگا؟ سخت گناہگار. اس کو بولتے ہیں طلاق بدعی. طلاق بدعی وہ طلاق ہے جو مسنون طریقے کے خلاف دی گئی ہو. مسنون جو طریقہ ہے طلاق دینے کا، اس کا کیا مسنون طریقہ ہے؟ ایک طہر میں، اس طہر میں بھی شرط یہ ہے اس پاکی کی حالت میں عورت سے صحبت نہ کرا ہو. یہ بھی بات سن لیجئے، تو پھر وہ مسنون ہو جائے گی، نہیں تو پھر طلاق بدعی بھی ہوگی. وہ طلاق جو مسنون طریقے کے خلاف دی گئی ہو، جیسے زوجہ، ایسی بیوی جس سے صحبت کی ہے، مدخلہ کے معنی صحبت کی ہے، حالت حیض میں طلاق دی گئی. اس بارے میں تو حضرت عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن عباس اور دوسرے حضرت علی، حضرت عثمان، حضرت عمر رضوان اللہ، یہ صحابہ کے بارے میں مختلف روایتیں ہیں جس میں انہوں نے کہا کہ نہیں تو رجوع کر، پہلے ایک طہر گزرنے دے، پھر دوسرے طہر میں طلاق دے کے پھر تو تین طہر کاؤنٹ کر، وہاں سے 3 ایس کاؤنٹ کر، یہ بتایا انہوں نے. پھر اب اس میں 3 طہر کیسا ہوں گے؟ آپ طلاق دے دیے طہر میں، ایک پیریڈ گزرے حیض کا، پھر طہر میں آ گئی، دوسرا گزرے پھر طہر میں آ گئی، تیسرا جب طہر حیض کا پیریڈ ختم ہوتے رہتا اس وقت تک آپ رجوع کر سکتے. پیریڈ کے دوران پیریڈ ختم ہو گیا، عورت پاک ہو گئی، 3 پیریڈز گزر گئے، پھر وہ طلاق ہمیشہ کے لیے وہ آپ کے لیے، اگر 3 دیے تھے، 1 دیے تھے تو پھر شادی کا نکاح کا اختیار ہے. طلاق جو ہے رجعی تھی اب ختم ہو کے طلاق بعین ہو گئی، نکاح کر سکتے، ورنہ پھر وہ عورت آپ پہ حرام ہو جائے گی ہمیشہ کے لیے. ایسی طلاق کو بولتے طلاق بدعی. کیسی؟ جب کہ عورت سے صحبت کی اور حیض کی حالت میں اس کو طلاق دی ہے، یا طلاق بعین دی ہے، 2 طلاقیں دے دی تھی. یہ بھی یاد رکھیے. طہر میں جمع کے بعد طلاق دی جائے، صحبت کرے پاکی کی حالت میں پھر طلاق دے رہے ہیں، یہ طلاق بدعی. طلاق تو واقع ہو جائے گی لیکن انسان سب گزارگار ہوگا مسلمان. ایک ہی طہر میں کئی طلاقیں دی جائیں، 2 دے دیا، 3 دے دیا. ایک صحابی کا نام بول رہا ہوں میں، حضور کے پاس آئے، آ کے کہا کہ میں نے غصے میں 100 طلاقیں دے دی اپنی بیوی. فرمایا 3 تیرے پہ نفاذ، ایک ہی ساتھ دیے تھے، 3 نافذ ہو گئی، تیری بیوی تجھ پہ آرام ہو گئی اب، اور وہ 97 کہا اپنے دوسرے بیویوں میں بانٹ. گھبرائے گئے ہو، سخت ہے کام کہ 100 طلاق، 3 پہ ختم ہو گیا معاملہ، دینے کی ضرورت. اور پہلے 3 دینا بھی گناہ ہے، سخت ترین گناہ ہے. طلاق بدعی ہے، سن لیجئے، ایک سانس میں 3 طلاق بولنا سخت ترین گناہ. میں بار بار کہہ رہا ہوں، 1 2 چھوڑ دو، قصہ ختم. بھائی 3 مہینے ہو گئے، ختم ہو جاتا. 3 مہینے میں اگر دونوں کے دل میں محبت ایک دوسرے سے پیدا ہوئی پھر مل لے سکتے، کوئی بڑا مسئلہ نہیں. طلاق بدعی کا مرتکب سخت ترین گناہ گار ہے، یاد رکھ لیے، سخت ترین گناہ گار ہے. طلاق رجعی، وہ طلاق جس میں شوہر کو عدت کے اندر رجوع کا اختیار ہے، شوہر کو چاہیے وہ چاہا تو رجوع کر لے، ایک سو اختیار ہے. یعنی جدید نکاح کے بغیر پھر زوجین میں وہی سابقہ نکاح عود کر سکتا ہے. زبان سے بول دیا انہوں نے میں رجوع کر لیا، 3 مہینے کے اندر پھر واپس ویسے ہی رہ سکتا نکاح. لیکن اگر عدت کے دن گزر جائے تو طلاق رجعی، طلاق بعین ہو جائے گی، اور اس صورت میں جدید نکاح کرنا لازم ہوگا. طلاق بعین وہ طلاق ہے جس میں شوہر کو رجوع کرنے کا اختیار نہیں، اس سے فوری نکاح ٹوٹ جاتا ہے، نکاح ٹوٹ جاتا ہے، رجوع نہیں کر سکتے 3 مہینے ہونے کے بعد. ایک بات اور یہ ہے کہ بعض صورتوں میں
مرد بہت 17 عورتیں جاتی، تو عورتوں کا اختیار ہے کہ صدر قاضی سے رجوع کرے، مفتی وقت سے رجوع کرے اور کہے بتائے کہ شوہر نفقہ نہیں دیتا، اور یا پھر وہ نامرد ہے، اس کے ساتھ میں زندگی نہیں گزار سکتی، تو ایسی صورت میں فسق نکاح بولتے ہیں، نکاح کو توڑ دے گا مفتی وقت یا صدر قاضی، اس کو اختیار ہے۔ تو ایسی صورت میں انہیں بولتا میں طلاق نہیں دیتا، پہلے وہ فسق کرنے سے پہلے ہی ہوگا، تو انہیں بلا کے بولتا تھی طلاق نہیں دیتا، تو لڑکی خلا چاہ رہی ہے، اس وقت انہیں ڈیمانڈ کر سکتا کہ میرا مہر معاف کر دے پورے کا پورا، یا آدھا مہر معاف کر دے، تو عورت بولی ٹھیک ہے میں پورا معاف کر رہی ہوں، خلا ہو جاتا۔ خلا بھی طلاق بائن ہے، دو طلاق واقع ہو جاتی، یہ بتانا چاہ رہا تھا میں سے۔ اور انہیں بولی نصف معاف کر دی، تو پھر آدھا پیسہ اس کو شوہر کو دینا پڑے گا، آدھا انہیں معاف کر۔ پھر یہ بولی نہیں اتنے مالو متا دو، نہیں تو انہیں بولا اتنا مالو متا دو، تم پیسے والی ہو، میں غریب آدمی ہوں، اور وہ عورت تیار ہو گئی دینے کے لیے، اس سے پیچھا چھڑانا چاہ رہی، تو وہ بھی اس کو اجازت ہے شوہر کو، لیکن اللہ نے فرمایا دونوں ایک دوسرے پر ظلم نہ کریں، زبردستی زور زبردستی کر کے پیسہ مت لو، چاہے مرد لے نہ عورتیں لیں۔ اب طلاق بائن کی بھی دو قسمیں، ایک ہے خفیفہ اور ایک ہے غلیظہ۔ وہ طلاق جو ایک یا دو دفعہ دی جائے، اسی طلاق میں عدت کے اندر نیز عدت گزر جانے کے بعد پھر زوجین باہم جدید نکاح کر سکتے ہیں۔ طلاق بائن میں جدید نکاح کرنا پڑے گا، گویا عدت گزرنے کے بعد اس طلاق کا اور رجعی طلاق کا ایک ہو جائے، طلاق بائن اور طلاق رجعی ایک ہو جائے گی۔ طلاق رجعی مطلب ایک طلاق دیے تھے، 3 مہینے گزر گئے تو طلاق بائن ہو رہی، میں پہلے بتایا، اور 2 طلاق بھی دیے تھے تو دونوں کا حکم ایک ہو جائے گا، پھر آپ کو جدید نکاح کرنا پڑے گا۔ طلاق مغلظہ یا طلاق غلیظہ بھی بولتے ہیں، وہ طلاق جو 3 دفعہ دی جائے یا اس سے زیادہ دفعہ دی جائے، اور اس طلاق میں پھر جدید نکاح نہیں ہو سکتا۔ اب اس کی بھی 2 قسمیں ہیں، ایک قسم یہ ہوگی کہ ایک آدمی ایک طہور میں ایک طلاق دے، اس طلاق کو بولیں گے طلاق حسن۔ کہ کون سی طلاق کو؟ ایک عورت کو طلاق دے دیا پاکی کی حالت میں، پھر وہ پیریڈس میں آ گئی، حیض کی ایام میں گزار دی، پھر ایک طلاق دیا، پھر حیض کی حالت میں آ گئی، پھر پاک ہو گئی، پھر ایک طلاق دیا، یہ طلاق حسن کہلائے گی۔ اور 3 طلاق تو واقع ہو گئے کسی صورت، یہ حسن ہے۔ احسن کیا ہے؟ ایک طلاق دو اور 3 پیریڈ ہو جان دو، چھوڑ دو، ختم۔ بہترین طلاق یہ ہے جو میں پہلے بولا، ایک طلاق دے دی ایک مرتبہ، چھوڑ دیا اس کو، 3 مہینے گزر گئے، آپ کے نکاح سے باہر ہو گئی۔ خلا کے بھی بتا دیا میں۔ ایک اور حکم ہے، اس کا تعلق طلاق سے نہیں ہے، لیکن میں چاہتا ہوں یہ آپ کو بتا دوں، اکثر بعض وقت لوگوں کو نہیں معلوم تھا، جہالت کی وجہ سے باتیں کرتے، یا کچھ نوجوان بچے بیٹھے، یہ ان کے کام آ جائے، آپ کے بھی کام آ سکتے۔ زہار بولتے اس کو، زہار یا زہار۔ یہ زہار کیا چیز ہے سر؟ کسی نے اپنی بیوی کو کہا کہ تو میرے ماں کی مثل ہے، تو میری بیٹی کی طرح ہے، تو میری بہن کی طرح ہے، تو پہلے تو وہ صحابی رسول کا، میں اس سے پہلے جب آیتیں آئی تھی تو آپ کو بتایا تھا، اس وقت نام یاد نہیں آ رہا ان کا، کہ جو صحابی رسول نے ایسا کہا، وہ حضور نے کہا کہ ابھی تیرے پہ، کیونکہ پہلے سے طریقہ چل کے آتا تھا، اب وہ عورت آ کے کہی، ہم جو ہے سورہ 28ویں پارے میں قسمی اللہ ہم شروع ہوتا، اس میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ جو ہے عورت نے آ کے شکوہ کی کہ میرے شوہر نے مجھے ایسا، وہ طلاق مانتے تھے، طلاق دے دی۔ اس نے کہا کہ تیری پیٹھ میرے ماں کی مثل ہے۔ حضور نے فرمایا جا، طلاق واقع ہو گئی۔ اب وہ اللہ سے شکوہ کرنے لگی، مالک میرے حال پہ تو ہی رحم فرما۔ اب آیت نازل ہو گئی، اس کے اوپر کچھ پابندی لگائی گئی۔ کیا پابندیاں لگائی گئی؟ کہ بھئی نکاح سے تو علیحدہ نہیں ہوتی، لیکن یہاں ہے کہ اب تم اس کے ساتھ رہنا چاہو تو ایسی صورت میں ایک غلام آزاد کرو۔ اب غلام کا تصور نہیں ہے، پے در پے 2 مہینے کے روزے رکھو، پے در پے تو بلا ناغا۔ اب یہ بھی ذرا مشکل ہے صاحب۔ اچھا یہ بھی نہیں ہو سکتا، 60 مسکینوں کو شیر سکم، یعنی پیٹ بھر کے 2 وقت کا کھانا کھلاؤ۔ ایک آدمی کو اگر 60 آدمی نہیں مل رہے تو ایک آدمی کو 2 مہینے کا کھانا کھلا سکتے، ایک آدمی کو روز 2 مہینے تک کھانا کھلا سکتے، کھلا دے سکتے، 2 ٹائم کا، ویسا بھی کر سکتے۔ ایک رعایت فقہ نے دی ہے، حدیث میں روایت میں تو یہ چاہا 2 وقت کا کھانا 60 مسکینوں کو کھلا دو، یا ایک مسکین کو 2 مہینے 2 وقت کھانا کھلائے تو بھی ہو جائے گا۔ اب ایک اور احکام پیدا ہوتے، اس کا بھی تعلق
طلاق سے نہیں ہے کہ حضانت بولتے اس کو. حضانت مطلب بچہ یا بچی ہے چھوٹے ہیں تو جو ہے اب ماں پرورش کرتی تو ماں چاہتی کہ جو ہے چھوڑے نہیں. 7 سال تک بچے کو جو ہے ماں کے پاس رہنے دینا پڑے گا, اور بچی ہو تو بالغ ہونے تک ماں کے پاس رہے گی. 7 سال کے بعد بچے سے پوچھا جائے گا ماں کے ساتھ تھا باپ کے ساتھ, وہ کہا باپ کے ساتھ تو باپ کو دے دیا جائے گا, ماں کے ساتھ تو ماں کو دے دیا جائے گا. اب اس دوران جب ماں پالتی ہے تو مطلب بچہ دودھ پیتا بچہ تھا یا بچی تھی, تو 2 سال تک باہر اگر آپ دودھ پلائیں گے بچے کو تو جو پیسے ہوتے وہ معاوضہ اس عورت کو دینا پڑے گا. حضانت بولتے ہیں اس کو. ماں کو, بچی کی ماں کو دینا پڑے گا. جی معاوضہ دینا دودھ پلانے. آپ چھوڑ دیے نا, نکاح میں تو کھلا رہے پلاتے, اب جب چھوڑے ہیں تو یہ دینا پڑے گا. یا پھر اس کے بعد اب انہیں پرورش کری بچے کی 7 سال تک, اس کو پڑھانے کا, اس کو رہنے کا کرایہ مکان کا, کھانے پینے کا پورا انتظام, بچہ ہو کہ بچی, اس کی جو ہے باپ کے ذمے ہے چھوڑنے کے بعد بھی کرنا. یہ مالی اس پہ جاتے رہے لوگ, یہ قانون میں کیوں گرفت نہیں لاتے, یہ ذمہ داریاں غیر ضروری کی باتیں کرتے لوگ. یہ اصل گرفتاری اہم چیزیں میں اس لیے بتا رہا تھا کہ یہ ذمہ داریوں سے ثبوت شاتے اکثر مردیں پلٹ کے نہیں دیتے چھوڑنے کے بعد. سخت ترین گناہ گار ہے, وہ تمہاری اولاد ہے, تمہاری ذمہ داری ہے ان کی کفالت کرنا, یاد رکھیں. میں یہ بات اصل میں بتانا چاہتا تھا. وَلَائِ يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنَ النِّسَاءِ إِنْ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ 3 أشهر وَلِمْ يَحِضْ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا. اوپر عدت کا اجمالاً ذکر کیا گیا. عدت کیا چیز ہے, وہ 3 مہینے گزرنا. ایک اور بات بولنا بھول گیا تھا, میں یاد آ گئی. البتہ بیوہ, ایسی بیوہ عورت ہے جس کا شوہر مر گیا, انتقال ہو گیا, اس کے لیے 3 مہینے نہیں ہے, 3 عدت نہیں ہے, بلکہ 4 مہینے 10 دن کا وقت گزرنا. یہ بات یاد رکھیں. مطلقہ طلاق شدہ عورت کے لیے 3 مہینے, اور بیوہ عورت کے لیے جس کا شوہر مر گیا 4 مہینے 10 دن. ایک بات ذہن سے نکل جا رہی تھی میرے, اللہ تعالیٰ کا شکر ہے یاد آ گئی. 4 مہینے 10 دن اس کے لیے 3 مہینے نہیں ہے, یاد رہے. اور تفصیل یہ ہے کہ تمہاری بیویوں میں سے جو عورتیں مطلقہ ہیں بوجہ زیادتی سن کے حیض نہ آنے سے مائز ہو چکی ہے, پیریڈس نہیں آتے عورت کو, عموماً وہ بعض 55 سال بعض 60 سال میں پیریڈس آنا رک جاتے. ایسی عورتوں کے لیے کیا ہے حکم, شبہ ہو تو ان کو عدت 3 مہینے گن لو, 3 مہینے کی مدت ہے ان کے لیے, یہ فکس ہے اللہ کی طرف سے. اور اس طرح جن عورتوں کو اب تک بوجہ کم عمر کے حیض نہیں آیا, بچپن میں شادی ہو گئی, اس عورت کو حیض نہیں آیا, تو ایسی صورت میں بھی 3 مہینے ہیں. اور حاملہ عورتوں کی عدت اس کا حمل کا پیدا ہو جانا ہے, بچہ کا تولد ہونا, میں اس سے پہلے بول چکا. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا. اور جو اللہ سے ڈرے گا اللہ تعالیٰ اس کے ہر ایک کام میں آسانی کر دے گا. جو اللہ تعالیٰ سے ڈرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے ہر کام میں آسانی کر ڈالے گا. یہ بات یاد رکھیں. ایک اور بات ہے, ایک عورت سے شادی کی, نکاح ہوا آج ہی رات, لیکن کسی وجہ سے عورت نے مرد نے اس سے صحبت نہیں کی. میاں بیوی کے جو زوجین کے تعلقات ہیں وہ تعلق پیدا نہ کرا مرد, یا عورت نے کری. اب دوسرے دن جو ہے کسی وجہ سے کوئی ایسی بات پیدا ہو گئی, یہ مرد چھوڑنا چاہ رہا اس کو, تو ایسی صورت میں اس عورت پہ عدت کے دن گزارنا ضروری نہیں ہے کیونکہ مرد چھوڑے. اور ایسی صورت میں جو بھی آپ مہر بانے تھے اس کا آدھا دینا ہے, نصف, پورا نہیں. ایک مسئلہ تھا, یہ مسئلہ یہاں لکھا ہوا نہیں ہے, میرے ذہن میں آیا تو بتا دیا میں. فرمایا جو اللہ سے ڈرے گا اللہ تعالیٰ اس کے ہر ایک کام میں آسانی پیدا کر دے گا. ذالک امر اللہ انزلہ الیکم ومن یتق اللہ یکفر عنہ سیئات ویعظم لہ اجرا. اللہ کا حکم ہے جو اس نے تمہارے پاس بھیجا ہے, اور جو شخص ان معاملات میں اور دوسرے امور میں اللہ سے ڈرے گا اس کے گناہ دور کر دے گا اللہ تعالیٰ. یاد رکھو ان معاملات میں اللہ سے ڈرو, ضد پہ مت آ جاؤ. میں لوگوں کو دیکھا مردوں کو ضد, بعض جگہ عورتیں ضد نہیں, ضد نہیں, اللہ سے ڈرو, جو سچ باتیں کہو اللہ سے ڈرو.
اللہ سے ڈرو گے تو معاملہ درست ہو جائے گا۔ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ ہم جب اللہ سے نہیں ڈرتے تو سارے مسائل اور گمبھیر سے گمبھیر ہوتے جاتے اور ہم اس میں الجھتے جاتے۔ اللہ کا ڈر رکھو۔ میں بڑا، میں ایسا کر سکتا ہوں، یہ انسان کو تباہ کر دیتا۔ کبھی جھکو بھی، بلکہ جو پھلدار درخت ہوتا ہے وہ تو جھکا ہوا ہی رہتا ہے ہمیشہ۔ جھکو، صبر سے کام لو۔ فرمایا اگر ایسا اللہ سے ڈرو گے تو اس کے گناہ اللہ تعالیٰ دور کر دے گا، اور مضرات ازمیہ کا سبب ہے، جو بڑے بڑے مضر چیزیں آ رہی ہیں وہ دور ہو جائیں گی اس سے اللہ سے ڈریں گے۔ اسکنوہن من حیث سکنتم من وجدکم ولا تزاروہن لتضیقوا علیہن وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَأْسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَىٰ۔ اور اس کو بڑا اجر دے گا اس آدمی کو جو اللہ سے ڈرے، اور تم مطلقہ عورتوں کو اپنی وسعت کے موافق رہنے کا مکان دو۔ طلاق جو دے دیے وسعت ہے، گھر میں نہیں رہ سکتے، کرایہ کا گھر لے کے دو، اس کو وہاں رہنے دو اس کے بھائی بہن ماں کے ساتھ، اور جہاں تم رہنا چاہتے ہو وہاں بھی رکھ سکتے۔ اور ان کو تنگ کرنے کے لیے تکلیف مت پہنچاؤ، ارے انہیں چھوڑ کے بھاگ جانا، گھر میں تنگ کرو، بھائیوں کو بھتیجوں کو بھانجوں کو لگائے اس کو تنگ کرو، انہیں چھوڑ کے چلے آنا جلدی، نہیں عدت سے پہلے مت جانے دو اس کو۔ وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ۔ اور اگر وہ عورتیں حمل والیاں ہوں تو حمل پیدا ہونے تک ان کو کھانے پینے کا خرچ دو۔ پورے 1 مہینے میں کیا تھا حمل، اپنا پورے 8 مہینے تک انتظار کرو، کھانے پینے کا دو۔ پھر اگر وہ مطلقہ عورتیں جبکہ پہلے ہی سے بچے والیاں ہوں اور بچہ ہی پیدا ہونے سے اس کی عدت ختم ہوئی ہو، تمہارے لیے بچے کو اجرت پر دودھ پلا دے تو ان کو اجرت مقرر کر دو۔ اب اس میں زیادت ہی نہ، عورت بھی بہت زیادہ ڈیمانڈ کرے، بازار میں جو کچھ اویلیبل ہے کہ دائی کتنے میں پلانا چاہ رہی وہ اجرت دی جائے، اور اجرت کے بارے میں باہم مناسب طور پر مشورہ کر لیا کرے، دونوں خاندان آپس میں مشورہ کر لیں۔ اگر تم باہم کشمکش کرو گے تو کوئی دوسری عورت پلا دے گی۔ ابھی عورت راضی نہیں ہو رہی، اس پہ اڑی بھی ہے، اس سے کم میں کوئی دوسری عورت آ گئی تو شوہر چاہتا میں پلا دے، تمہارا بچہ دور ہو جائے گا۔ عورت سے بھی، عورت کو بھی، مرد کو اتنے احکام دیے، عورت سے کہا جا رہا تم بھی زدم مت آ جاؤ، کشمکش مت کرو، ٹھیک ہے مان لو کچھ کم دے رہا تو کیا، تمہارے معیار کے مطابق کم دے رہا، بازار میں اٹھتے کہ کوئی پلانے والے ہیں تو مان لو تم۔ ينفق ذو سعۃ من سعہ، اور عورت دودھ پلائے گی، آگے بچے کے نفقے کے بارے میں ارشاد ہو کہ وسط والی کو اپنی وسط کے موافق۔ ومن قدر علیہ رزقہ فلینفق مما آتاہ اللہ، جو وسط والا ہے اس کو اپنے وسط کے مطابق خرچ کرے۔ ایک آدمی کافی پیسے والا ہے، ٹھیک ہے بھائی، ایک عورت 10,000 میں پلا رہی، ایک 15,000 دینے میں تیرا کیا جا رہا، تو چھوڑا ہوا ہے اس کو بڑھ کے دے، احسان کا معاملہ ہو، یہ تعلیم دی گئی، احسان کرو۔ اور جس کی آمدنی کم ہو اس کو چاہیے کہ اللہ نے جتنا اس کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرے، جو کچھ ہے وہ دے دے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا ما آتاہا، اور اللہ کسی شخص سے اس سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا جس کو دیا گیا ہے۔ اچھا ختم روک دیں گے، اچھا یہ آیت بالکل سیجعل اللہ بعد عسر یسرا، خدا تعالیٰ تنگی کے بعد جلدی فراخت دے گا بقدر ضرورت۔ ہاں وقتیہ تنگی آ جائے گی لیکن اس کے بعد اللہ تعالیٰ دونوں کو فراخت عطا کرے گا اور دونوں کے لیے آسانیاں پیدا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ ان مسائل کو سمجھنے اور اللہ سے ڈرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔